وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو، اور نعمت سے مراد دین ہے جس کی تکمیل سابقہ آیات میں گزر چکی۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اللہ کے اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے لیا۔ اور وہ وعدہ کیا تھا؟ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یعنی ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم پختہ ارادہ اور عزم کرتے ہیں کہ اللہ تیرے جن احکامات کو ہم سنیں گے، ہم تک پہنچیں گے تو اطاعنا، ہم ان کو مانیں گے، تو اس وعدے کو پورا کرو۔ اور اس وعدے کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اخیر میں بھی گزرا ہے، یعنی آخری سے پہلی جو آیت تھی اس کے اندر بھی یہی الفاظ تھے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، دلوں کے بھید سے واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ شہداء بالقسط، اور گواہی انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے بھی تیار رہو، یعنی جب موقع آئے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینا پڑے تو کبھی بھی پیچھے نہ ہٹو۔ اسی سے ملتی جلتی آیت سورۃ النساء کی 135 نمبر پر بھی گزری ہے کہ اس کے الفاظ بھی تقریباً یہی تھے، تھوڑا بہت فرق تھا، اور اس کے اندر بھی انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے ترغیب دی گئی تھی۔ اور گواہی دینے کے لیے دو ہی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے اپنے اور اپنوں کا فائدہ، اور دوسری چیز ہوتی ہے دوسروں کی دشمنی۔ دشمنی کی وجہ سے آدمی انصاف سے ہٹ جاتا ہے اور اپنے دشمنوں کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ان آیات میں، یعنی سورۃ النساء کی 135 نمبر آیت میں اور یہ 8 نمبر آیت میں، ان دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ لہذا وہاں فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگرچہ وہ سچی گواہی خود تمہارے خلاف جاتی ہو یا تمہارے والدین اور اقربا قریبی رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو، پھر بھی تم نے انصاف کی گواہی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور یہاں ارشاد فرمائے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نہ ابھارے اس بات پر کہ تم انصاف نہ کرو۔ تو دونوں باتوں کی نفی کر دی اور سچی گواہی کے لیے ترغیب دے دی کہ ہمیشہ گواہی دینی ہے تو سچی دینی ہے۔ اب جتنے بھی یہ معاملات ہوتے ہیں ہمارے آپس کے، وہ ظاہری بات ہے وہ گواہی پر موقوف ہے۔ اب جج ہے، اس کو تو نہیں معلوم کہ اصل معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ تو گواہ ہی بتائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو گویا کہ سارا فیصلہ موقوف ہو جاتا ہے گواہ پر۔ اب اگر سچی گواہی ہوگی تو فیصلہ بھی درست ہو جائے گا، گواہی غلط ہو جائے گی، جھوٹی ہو جائے گی تو فیصلہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اب وہ تو عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں تھے۔ اس لیے تو آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو جھگڑے والے میرے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک وہ زیادہ طرب لسان ہوتا ہے، زیادہ اچھے طریقے سے بات کو بیان کر سکتا ہے، دوسرا اتنا اچھے طریقے سے بیان نہیں کر سکتا، تو وہ چرب لسانی سے اپنے حق میں مجھ سے فیصلہ کروا لے تو یاد رکھنا اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ میرے فیصلے کی وجہ سے وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی اور وہ جہنم کا ایک ٹکڑا لے کر میرے پاس سے جائے گا۔ تو اس سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ ظاہری بات ہے فیصلہ کرنے والے نے تو گواہیوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے،
تو اب یہ گواہی موقوف ہے عام انسانوں پر جو ان معاملات کو دیکھنے والے تھے۔ اچھا، گواہی دینے سے ایک بڑی رکاوٹ اس وقت یہ ہوتی ہے کہ گواہوں کو بہت زیادہ پریشان کیا جاتا ہے، بار بار ان کو گواہی دینے کے لیے مختلف تاریخوں کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اب انہوں نے اپنی چھٹی کرنی ہے ملازمت سے یا اپنی دکان کو بند کر کے جانا ہے، اب سارا دن کچہریوں میں یا عدالتوں میں ذلیل ہونا ہے، اس تاریخ پر نہ ہو سکا تو اگلی تاریخ پڑ گئی، اس سے اگلی تاریخ پڑ گئی، تو اس سے گواہ پریشان ہوتے ہیں۔ اسی پریشانی کی وجہ سے لوگوں نے گواہی دینا ہی چھوڑ دی، اور جہاں گواہی مطلب وہ کسی معاملے کے گواہ بن سکتے تھے وہ گواہ بننا ہی چھوڑ دیا لوگ۔ اس کا بھی علاج اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر ہی، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، وہاں یہ بات گزری تھی کہ کسی گواہ کو یا لکھنے والے کو کسی بھی طرح ستایا نہ جائے۔ اب دیکھیں کہ قرآن نے جب احکامات دیے ہیں تو اس میں تمام جہاد کا خیال رکھا ہے۔ اب ترغیب دے دی کہ گواہوں کو تنگ نہ کیا جائے، پریشان نہ کیا جائے، پریشانی کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری اس کے اندر داخل ہیں، اور اس کے ساتھ ترغیب دے دی گئی مسلمانوں کو کہ گواہی دو لیکن سچی گواہی دو، انصاف پر قائم رہو، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے دشمنوں کے حق میں ہو، لیکن تم نے سچی گواہی سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگر ان ساری ہدایات کو منوان مانا جائے تو پھر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ انصاف قائم نہ ہو اور انصاف کے مطابق فیصلے نہ ہوں اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل نہ پائے۔ یہی بات بار بار عرض کی جاتی ہے نا کہ قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے اگر ہم اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں تو پھر ایک انتہائی خوبصورت معاشرہ وجود کے اندر آتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جو حکومتیں ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی پوری نہیں کرتی، یعنی اسلام کو نافذ نہیں کرتی، تو وہیں عوام بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی۔ جو چیزیں عوام کے ذمے تھی وہ نہیں پورے کرتے، عوام ڈال دیتی ہے سارا ملبہ حکومت پر، حکومت ڈال دیتی ہے عوام پر۔ اور ارشاد فرمایا کہ اعدلوا، انصاف پر قائم رہو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، جہنم والے ہیں یہ لوگ۔ تو جھٹلانا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو زبان سے انکار کر دینا، دوسرا عملاً اس کے اوپر عمل نہ کرنا، عملاً انکار کرنا۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا ارتداد بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قولی اور ایک عملی۔ عملی ارتداد سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور قولی ارتداد سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ قولی ارتداد سے تو بچے ہوئے ہیں، یعنی زبان سے انکار نہیں کر رہے، لیکن عملی ارتداد میں مبتلا ہے۔ اسی طرح قولی انکار سے تو بچے ہوئے ہیں لیکن عملی انکار میں مبتلا ہے۔ تو اس قرآن کے مطابق فیصلے نہ کرنا اور یہ قرآن کو فالو نہ کرنا، اس کی اتباع نہ کرنا، یہ عملی انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔